والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. اور ان کے لیے آپ دعا بھی کریں. یقیناً آپ کی دعا ان کے دلوں سننے والا جاننے والا ہے. کیا وہ اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کے دیے ہوئے صدقات کو بھی قبول کرتا ہے؟ یقیناً اللہ ہی ہے توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. آج کے خطبے میں ان دعاؤں کا ذکر کروں گا جو دعائیں
گاہے بگاہے حضرت سیدنا معاویہ کے لیے فرمائی۔ اس سے پہلے کہ میں ان دعاؤں کا تذکرہ کروں، یہ بتلانا چاہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کوئی معمولی اور عام لوگوں کی دعا جیسی نہیں۔ امت میں کئی لوگ ایسے گزرے ہیں اور یقیناً اب بھی ہوں گے، جو بڑے مستجاب الدعوات ہیں۔ ان کی مانگی ہوئی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ قبولیت دعا کے لیے رزق حلال کے لقموں کا ہونا ضروری ہے۔ جس بدن میں حرام کے لقموں کی آمیزش ہو، ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتے۔ پھر دعا میں یکسوئی کا ہونا، توجہ، الہا، زاری، عاجزی، اس کا ہونا بھی لازمی شرط ہے۔ پھر یقین، یہ جو قبولیت دعا کی شرطیں ہیں، امت کے کسی آدمی میں پائی جائیں تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ نبی اکرم میں تو یہ ساری شرطیں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی دعا ہماری دعاؤں کی طرح نہیں ہے۔ بعض اوقات جب آپ دعا مانگتے
اپنے دونوں ہاتھ فضا میں اس حد تک اٹھا دیا کرتے تھے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی لوگوں کو نظر آنے لگی۔ بہت ساری دعائیں ہیں آپ نے اللہ کے حضور التجا کی اور اللہ نے اسی وقت منظوری کی سند دے دی۔ میں اس کی تفصیل میں چلا جاؤں تو یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ مشرکہ ہے، کافرہ ہے۔ انہیں زج کرتی ہے، مارتی ہے، اور اکثر و بیشتر نبی پاک کو برا بھلا کہتی ہے۔ یہ نبی پاک کو گالی نکالنا، برا بھلا کہنا، یہ حضرت ابو ہریرہ کے لیے ناقابل برداشت ہے، ہر مومن کے لیے ناقابل برداشت۔ یہ افسردہ ہیں، پریشان ہیں، غمگین ہیں، ماں ہے، کہہ بھی کچھ نہیں سکتا۔ رحمت کائنات کی محفل میں آئے، آپ نے اس پریشانی کو بھانپا، جانچا، پوچھا۔ انہوں نے ساری صورتحال بیان کی اور پھر کہا یا رسول اللہ آپ میری ماں کی ہدایت کی دعا کر دیں۔ یہ نہیں کہا بھی اسے ہدایت دے دیں، کہ یہ حضرت ابو ہریرہ بھی جانتے تھے کہ ہدایت کا دینا نہ دینا یہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ قرآن نے سورۃ قصص میں اس کو واضح کیا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جس کو آپ محبوب رکھتے ہیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دے۔ آگے جب آیت کو ختم کیا فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، ہدایت پہ کس نے آنا ہے اسے بھی آپ نہیں جانتے، اسے بھی میں جانتا ہوں کس نے ہدایت پہ آنا ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کو قرآن کی کوئی آیت دکھائے جس میں اس کا ترجمہ ہو کہ آپ ہدایت دیتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ ہدایت والے رستے کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کا یہ معنی۔ تو ہدایت کے دو معنی آتے ہیں، یہ عربی ایک قانون ہے، تو وہ لوگ آپ کو دکھائیں گے کہ دیکھو جی یہاں آیا ہے کہ تو ہدایت دیتا ہے، تو وہاں معنی کیا ہوگا، یعنی ہدایت کے رستے کی رہنمائی آپ کرتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، ورنہ ہدایت کا دینا نہ دینا یہ صرف کس کے اختیار میں۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ کی التجا پہ دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، مولا ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ محفل سے نکلے، تیز قدم اٹھاتے اٹھاتے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ صوفی منش آدمی ہیں، یہ کبھی تیز چلتا نہیں ہے، آج بھاگنے کی حد تک جا رہا ہے۔
تو کسی نے دامن پکڑ کے پوچھا ابو ہریرہ خیر تو ہے، بڑے جلدی میں ہو؟ انہوں نے کہا یار میرا دامن چھوڑ دے، آج نبی رحمت نے میری ماں کی ہدایت کی دعا کی ہے، میں گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں میں پہلے پہنچتا ہوں یا محمد کی دعا پہلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گئے تو دروازہ بند ہے، اندر سے پیار بھری آواز آئی، ابو ہریرہ بیٹا تھوڑی دیر انتظار کرو میں غسل کر رہی ہوں۔ اس پیار بھرے الفاظ سے میں سمجھ تو گیا کہ تیر نشانے پہ لگ گیا ہے۔ دروازہ کھولا تو ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، کہنے لگیں میں نے ظاہری وجود تو پاک کر لیا ہے، اپنے نبی کی خدمت میں لے جاؤ میں اپنے باطن کو بھی پاک کروں۔ کتنی مثالیں اس پر میں پیش کرتا چلا جاؤں۔ حضرت عمر کے لیے دعا مانگی، یا اللہ اسلام کو عزت دے خطاب کے بیٹے عمر کے ذریعے۔ اور دعا اس طرح عرش کا سینہ چیر کے رب کے پاس پہنچی کہ حضرت عمر جب اپنے بہنوئی کو ساتھ لے کر دار ارقم آئے جہاں نبی پاک قیام پذیر تھے، اور حضرت حمزہ بھی وہاں موجود تھے، اور کچھ صحابہ نے کہا بھی عمر آ رہے ہیں، اللہ خیر کرے۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو، میں نے تہجد میں ان کی ہدایت کی دعا مانگی ہے، یہ محمد کی دعا کی تاثیر اور تعبیر بن کے آ رہا ہے۔ تو میرے نبی کی جو دعا ہے یہ کوئی معمولی شے کہ آپ اسے معمولی شے سمجھیں کہ ہاں مانگی ہوگی دعا۔ یہ پہلی حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ترمذی سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ اہل سنت کی سیاستہ جو 6 حدیث کی کتابیں ہیں جنہیں سیاہ کہتے ہیں یعنی صحیح سے، ان میں یہ ایک کتاب ہے ترمذی، اس میں میرے آقا کی پہلی دعا کا تذکرہ ہوا، اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا وہد بہ، میرے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا۔ ہادی کسے کہتے ہیں؟ شاباش شاباش۔ معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی ہدایت یافتہ بھی بنا، خود بھی ہدایت یافتہ ہو، لوگوں کو بھی صحیح رستے کی رہنمائی کرنے والا ہو، وہد بہ، اور معاویہ کے ذریعے اور لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ یہ میرے آقا کی دعا ہے، کس کے حق میں؟ جن کی غلطیاں گنواتے رہتے ہو، جن کے قصور گنواتے رہتے ہو، جن پہ تبرہ کرتے رہتے ہو، جن پہ تنقید کرتے رہتے ہو، جن کی تنقیس کرتے رہتے ہو، جسے میرے نبی نے ہادی کہا تم اسے ظالم کہتے ہو، جسے میرے نبی نے مہدی کہا تم اسے خاطی کہتے ہو، جسے میرے نبی نے وحد بھی اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما تم اسے ملوکیت کا بانی، شریعت کو غلط لائن پہ لگانے والا کہتے ہو۔ دراصل تم معاویہ پہ تبرہ نہیں کرتے ہو، محمد عربی کی دعا کو تسلیم نہیں کرتے۔
اگر آپ کی دعا کو تم تسلیم کرتے ہوتے کبھی انہیں خاطی باغی انادی تم کبھی نہ کہتے. پھر میں بار بار آپ کو سمجھا رہا ہوں، بار بار آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں آپ کی ذہن سازی کر رہا ہوں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے لاکھوں بندوں تک یہ ہماری آواز پہنچ رہی ہے. صحابہ کی عظمتیں سب بیان کر رہے ہیں، لیکن خاندان بنو امیہ اور معاویہ اور ہند اور ابو سفیان کا نام لینا یہ تھوڑا سا مشکل، یہ کام مشکل ہے. پروپیگنڈا ہوا ہے، پروپیگنڈا، اتنا پروپیگنڈا ہوا کہ ہمارے اہل سنت کے علماء اپنی کتابوں میں ابو سفیان کا نام خالی لکھتے ہیں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ لکھنے کی بھی انہیں توفیق ہو. ایسی نفرت بھری گئی. تاریخ کی کتابوں میں مورخین نے، اور ان میں سبائی لوگ تھے، انہوں نے ایسا پروپیگنڈا کیا کہ ذہن میں، دل میں، دماغ میں نفرتیں پیدا ہو گئیں. جانتے ہیں آپ، اسلام قبول کرنے کے بعد، فتح مکہ کے دن انہوں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد میرے آقا نے مکے کا فاتح بن کر جو اعلان کیا تھا، جو اللہ کے گھر میں آ جائے کچھ نہیں کہیں گے. جو بدر میں ہمارے مقابلے میں آئے، احد میں ہمارے مقابلے میں آئے، خندق میں ہمارے مقابلے میں آئے، جنہوں نے ہمیں ستایا، تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا، سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے، جو اللہ کے گھر کے اندر آ جائے اسے امن ہے. اٹھاؤ حدیث کی کتابیں اہل سنت کی، میرے آقا نے کہا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، اور جو ابو سفیان کی گھر کی 4 دیواری کے اندر چلا جائے محمد اس کو بھی امن دے دے. تم نے نفرتیں کیوں پھیلائیں؟ جس کے گھر کو میرے نبی نے دار امن قرار دیا. یا کرو انکار اس کا، جرت ہے تو اس کا انکار کرو. فتح مکہ کے بعد پہلی لڑائی ہوئی، غزوہ حنین، طائف. جانتے ہو اس غزوہ حنین میں حضرت ابو سفیان میرے نبی کے ساتھ تھے. یہ فتح مکہ کے چند دن بعد یہ لڑائی ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے حنین اور طائف کی. اس جنگ میں حضرت ابو سفیان میرے نبی کے ساتھ تھے، اور دوران جنگ ان کی ایک آنکھ شہید ہوئی، آنکھ باہر نکل آئی. وہ آنکھ کو اپنے ہاتھ پہ اٹھا کے لائے، یا رسول اللہ میری آنکھ شہید ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا کہو تو میں دعا کروں. اور یہ آنکھ اپنی جگہ پہ فٹ ہو جائے. یہ کرنا چاہتے ہو یا اس کے بدلے جنت میں آنکھ لینا چاہتے ہو؟ بولو. چند دن کے ایمان نے ایسی کایا پلٹ کے رکھ دی. وہ کہتے ہیں دنیا کی آنکھ نہیں، جنت کی آنکھ چاہیے. یہ باتیں لوگ کیوں نہیں بیان کرتے؟ یہ کتابوں میں کون نہیں لکھی ہوئی؟ انہیں لوگوں کو کیوں نہیں سناتے ہو؟ جنگ یرموک، جنگ یرموک میں کون ہے؟ حضرت ابو سفیان. واہ. ان کا بیٹا یزید، جڑے یزید دا نام آوے تھے وہ نہ سمجھ لیا کرو، اور بھی بڑے یزید ہیں دنیا میں. ایک ہی یزید نہیں ہوا. یہ با یزید بستامی کون ہے؟ اس کو با یزید کیوں کہتے ہو؟ حضرت ابو سفیان کا بیٹا ہے
امیر معاویہ کا بڑا بھائی ہے، نام اس کا کیا ہے؟ صحابی ہے، صحابی، حضرت معاویہ سے پہلے شام کا گورنر رہا، ان کی وفات کے بعد ان کی جگہ پہ معاویہ آئے، یزید ابن ابی سفیان وہ بھی ساتھ ہے، حضرت معاویہ بھی ساتھ ہے، ان کی والدہ ہند بھی ساتھ ہے، سارا گھرانہ اس جنگ میں ساتھ ہے۔ اس جنگ میں حضرت ابو سفیان کی دوسری آنکھ بھی شہید ہوئی، نابینا ہو، اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے۔ اور جب اس کے بعد ایک غزوہ آیا تو یہ پھر تیار ہو گئے، میں بھی جاؤں گا۔ بیٹوں نے پوتوں نے کہا اپنی عمر دیکھیں، بڑھاپا دیکھیں، پھر آنکھیں نہیں ہیں، نابینا ہیں، آپ لڑیں گے کیا اور ہم کیا لڑیں گے؟ آپ کو سنبھالیں گے یا ہم لڑیں گے؟ تو حضرت ابو سفیان نے فرمایا لڑ تو نہیں سکتا، لڑوا تو سکتا ہوں نا۔ تجربہ کار بندہ ہے، ذہین آدمی ہے، ذہانت کا اندازہ اس سے لگائیے۔ شام سے واپس آ رہے ہیں، 60 بندوں کا وفد اس کے ساتھ ہے، نبی پاک 313 صحابہ کو لے کے ان کا راستہ روکنے کے لیے آ گئے۔ تو انہیں احساس ہوا کہ میں مدینے کے قریب سے گزر رہا ہوں، ہو نہ ہو مسلمان میرا راستہ۔ تو اس نے ان 60 بندوں کی جگہ پہ ٹھہرایا، تھوڑا دور ایک ٹیلے پہ گیا تو وہاں ایک بندے سے پوچھا یہاں تم نے کوئی بندے تو نہیں دیکھے؟ نے کہا ہم نے 2 بندے دیکھے ہیں۔ کس پہ سوار تھے؟ کہ اونٹ پہ سوار تھے۔ کہاں تھے ان کے اونٹ؟ کہ فلاں جگہ پہ۔ یہ وہاں پہنچے تو وہ اونٹ کی جو مینگنیاں تھیں انہوں نے انہیں کھولا اور کھول کے کہنے لگے یقیناً یہ اونٹ مدینے کے ہیں، اس لیے کہ مدینے ہی کے اونٹوں کو کھجور کی گٹھلی کا چارہ ڈالا جاتا ہے، اور ان مینگنیوں میں کھجور کی گٹھلیاں نکلی ہیں، تو یقیناً مدینے والوں نے میری جاسوسی کی ہے۔ آپ اس کی ذہانت کا اندازہ لگائیں، وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ اونٹ جو ہیں یہ مدینے کے۔ دوسری آنکھ اللہ کے راستے میں شہید۔ یہ میرا موضوع نہیں، لیکن میں بار بار آپ کی ذہن سازی کر رہا ہوں کہ یہ بھی صحابی ہیں۔ چلو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے یار، معاف کیوں نہیں کرتے ہو یار؟ کیوں نہیں معاف کرتے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے ساتھ جو کوئی سلوک کیا تھا وہ صحیح تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، باپ کو اتنی تکلیف پہنچائی، کرتا اتار کے جھوٹ موٹ کا خون لگا کے بابا سے کہا بھیڑیا کھا گیا ہے۔ لگاؤ فتویٰ حضرت یوسف کے بھائیوں پر، بولو لگاؤ، بولو کوئی جملہ، وہ پیغمبر زادے ہیں، کوئی جملہ بولو ان کے متعلق، انہوں نے یہ کیا، یہ ظلم کیا، یہ زیادتی کی، بولو۔ نہیں بولتے ہو صرف اس لیے کہ حضرت یوسف نے بھی معاف کر دیا، یوسف کے رب نے بھی معاف کر دیا، اس لیے ان کی پچھلی باتوں کا ذکر نہیں کرتے ہو۔ نہیں نہ کرتے ہو، ان کی پچھلی باتوں کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ کیا اسلام قبول کرنے نے ان کے پچھلے گناہوں کو نہیں مٹا دیا؟ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کا قبول کرنا پچھلے سارے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ تم کیوں یاد رکھے ہوئے ہو؟ جب رب نے معاف کر دیا، میرے آقا نے معاف کر دیا، میرے آقا نے ان کے گھر کو امن کا گھر قرار دیا، اور پھر قرآن نے فیصلہ کیا۔ چھوڑیے یار ساری باتیں،
یہی تو وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب، یہ بولتی ہے اور سچ بولتی ہے، اس کا نہ کوئی راوی ہے نہ اس پر کوئی جرح ہے۔ اس کی سورت حدید پڑھو، 27واں پارہ پڑھو، آیت نمبر 10 پڑھو، وہاں اللہ نے یہی کہا فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کرنے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کرنے والے، یہ دونوں برابر نہیں، پہلوں کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، جنہوں نے پہلے ایمان قبول کیا ان کا ایمان بہت بلند ہے۔ حضرت ابو سفیان جیسے ہزاروں بندے اکٹھے ہو جائیں، حیدر کرار کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی اپنی جگہ پہ رکھو، حضرت علی کا مقام بہت بلند ہے، وہ السابقون الاولون میں، پھر وہ من المہاجرین میں، بچوں میں سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر ان کی ایک وصف، صفت، خصوصیت، امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی، کسی اور صحابی کی پرورش نبوت کی گود میں نہیں ہوئی۔ سچ سچ بولو، میرے آقا نے حضرت علی کی کیسے پرورش کی ہوگی، اخلاق کیسے سنوارے ہوں گے، عادات کیسے سنوارے ہوں گے، بولنے چالنے، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، میرے آقا نے کیسی تربیت کی ہوگی۔ اپنے اپنے مقام پر رکھو۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے نا کہ ہم حضرت معاویہ کی تعریف کر رہے ہیں، عظمتیں بیان کر رہے ہیں، تو الیاذ باللہ الیاذ باللہ ہم حضرت علی کو گھٹا رہے ہیں، نہ میرے بھائی، حضرت معاویہ جیسے لاکھوں آدمی حضرت علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ بہت پہلے کا مومن ہے، وہ بہت اعلیٰ ہیں۔ ہجرت والی رات اس بستر پہ سونا جس بستر والے کو کافر مارنا چاہتے ہیں آسان تھا؟ قربانی دیکھیں، پھر بدر میں ان کی قربانی دیکھیں، پھر احد میں ان کی قربانی دیکھیں، پھر خندق میں ان کی قربانی دیکھیں، فرشتوں کو بھی ورطہ حیرت میں ڈال دیا اس نے۔ حضرت معاویہ کا جتنا بھی اونچا مقام ہوتا چلا جائے، حضرت علی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، ان کے مقام کو نہیں۔ یہ جو ہماری تقریر پہ تم کومنٹ کرنے لگ جاتے ہو، علی کے دشمن ہیں، تمہارے پاس اور کوئی فتویٰ نہیں ہے، کوئی فتویٰ نہیں ہے تمہارے پاس، اہل بیت کے دشمن ہیں، حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں۔ حضرت معاویہ کی تعریف کرنا یہ بغض معاویہ ہے، گالیاں نکالنا، دشمن علی کہنا یا دشمن اہل بیت کہنا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، کوئی فن نہیں ہے۔ ہمت ہے تو دلائل کے میدان میں آؤ، ہمارے دلائل کو جھٹلاؤ، ہمارے دلائل کو جھٹلاؤ، دلیل کا جواب دلیل سے دو، دلیل کا جواب گالی سے نہیں دینا۔ میں نے ایک تقریر میں بیان کیا کہ نبی پاک نے کہا تھا اللہ یہودیوں نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، کہا تھا۔ تو میں نے وہاں سے ثابت یہ کیا کہ تم کہتے ہو وہ بت پوجتے تھے اور نبی پاک فرما رہے ہیں کہ وہ تو نبیوں کی قبریں پوجتے تھے، تو اوپر کمنٹ ہو رہا ہے یہ مزاروں پہ نہیں جانے دیتے۔ واہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قبر پہ نہ جاؤ، میرے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ قبرستان نہ جاؤ، قبرستان جاؤ، قبرستان جانا میرے نبی کی سنت ہے، سنت سمجھ کے جاؤ۔ جو اصل تکلیف ہے نا اس تکلیف پہ آؤ
قبرستان جاؤ ان کو کچھ دینے کے لیے، ان سے لینے کے لیے نہیں۔ تکلیف تمہیں یہ ہے، تم وہاں سے مانگنے لگ جاتے ہو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ان کو بخشو، کچھ پڑھ کے ان کو۔ ہم کہہ رہے ہیں نبیوں کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا، تم کمنٹ کر رہے ہو مزاروں پہ نہیں جانے دیتے، اے پیرانو نہیں مندے۔ کس پیر کو منوانا چاہتے ہیں بھائی آپ؟ منواؤ، منواؤ، کوئی پیر پاکستان میں اس وقت ہے تو ہم سے بھی منواؤ یار، کوئی ہے تو ہم سے بھی منواؤ۔ داڑھی چٹ، مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، انہوں پیر منو۔ چوں بخلوت میر امندہ کار دیگر می کنن، پھر فارسی آ گئی یار، کار شیطان می کنن نامش ولی۔ اور کوئی سمجھو کو نہیں سمجھو، کار کا کیا معنی ہوتا؟ کار کا کام، کار شیطان می کنن نامش ولی، کام شیطانوں والے، کار شیطان می کنن نامش ولی، گر ولی این است لعنت پر ولی۔ اگر ولایت اسی کا نام ہے تو پھر اس ولی پر تو لعنت ہے۔ جو کام کون سے کرتا ہے؟ ولی بھنگ پیتا ہے، ولی شراب پیتا ہے، ولی نماز نہیں پڑھتا، ولی داڑھی نہیں رکھتا، ولی غیر محرم عورتوں سے حجاب نہیں کرتا، ان سے مٹھیاں دبواتا ہے۔ کار شیطان چوں بخلوت میر امنداں کار دیگر می کنن، یہ ترجمہ کرا کہ نہ کرا؟ چوں بخلوت میر امنداں کار دیگر می کنن، جب محفل میں ہوتے ہیں اللہ 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 تسبیح، سر جھکایا ہوا ہے، چوں بخلوت میر امنداں کار دیگر می کنن، جب الگ ہوتے ہیں تو پھر اس وقت ان کے کرتوت دیکھا کرو۔ کس ولی کو منوانا چاہتے ہیں بھائی آپ؟ ہمیں بھی بتاؤ کہ یہ ولی ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کا کوئی قدم میرے نبی کی سنت کے خلاف نہ اٹھتا ہو، وہ ہوتا ہے ولی۔ سنت پہ عمل کرے، سنت کی پابندی کرے، وہ ہوتا ہے ولی۔ ولی ہوتا ہے مولانا محمد شاہ نیلوی جیسا، ہم نے انہیں قریب سے دیکھا، ہم نے ان سے پڑھا۔ ولی ہوتا ہے پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری جیسا۔ ولی ہوتا ہے رئیس المفسرین مولانا حسین علی جیسا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو دن میں قرآن پڑھائے۔ یہ جنہیں تم نے سارے ولی بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے؟ کوئی نہیں، وہ کوئی چپ کر گیا، کوئی نہیں لکھا کسی نے قرآن کا ترجمہ۔ ولی وہ ہوتا ہے جو قرآن پڑھائے، قرآن کی تفسیر پڑھائے، وہ ہے ولی، وہ ہے اور اگر آپ میری بات مانیں، میری ساتھ متفق ہو جائیں، میرا تجزیہ کہ بندیالوی نے صحیح تجزیہ کیا ہے، اس دور میں جو آدمی صرف فرائض پورے کرے، فرائض، نفل نہیں پڑھتا، تہجد نہیں پڑھتا، تلاوت بھی نہیں کر رہا، صدقات بھی نہیں، صرف فرض، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اس دور میں جو آدمی صرف فرض پورے کرے اور حقوق العباد میں کوتاہی نہ کرے، وہ ولی ہے۔ وہ مومن کیا ہے؟ ولی۔ ہر مومن اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ولایت اس کا نام ہے۔ میرے آقا کی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ اکبر، ویغفر لکم ذنوبکم۔ میرے پیغمبر، یہ یہودی کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں، یہ عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ میرے پیغمبر اعلان کر، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرے پیچھے چلو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر تم میری اتباع کرو اور میری پیروی کرو تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ تو جس سے اللہ محبت کرے وہ کون ہوتا ہے؟ ولی۔ اب ولایت کیا ہے؟ گیرو رنگ کے کپڑے پہن ولی ہے۔ ولی کون ہے؟ گلے چ مڑکے ہون، زنجیر، ہاتھ چ کڑے، اتے لیٹ، یہ ولایت ہے۔ بڑا ہی ولی ہے جی، پہنچی ہوئی سرکار ہے جی، کیوں جی کپڑے نہیں پہنتا؟ پاکستان دی ولایت ویکھو۔ میں نے کہا کپڑا تک کھوتا بھی نہیں پہنتا، بھینس بھی نہیں پہنتی، گائے بھی نہیں پہنتی، جانور بھی نہیں پہنتے، اور پاگل آدمی۔ کپڑے نہ پہننا جانوروں کا کام ہے، کپڑے پہننا انسانوں کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ کپڑا نہ پہنے ولی ہے۔ اچھا جی یہ کیوں ولی ہیں؟ یہ بولتے نہیں ہیں۔ اس کا نام کیا ہے جی؟ چپ شاہ۔ کیا؟ چپ شاہ۔ یہ بولتا نہیں ہے۔ لوگ پیسے دیتے ہیں، پیسے لے کے جیب میں ڈال لیتا ہے، بولتا نہیں، بولے نہیں، ولی ہے۔ یہ ولایت کا معیار ہے۔ قرآن نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے۔ قرآن کہتا ہے نیکی کا حکم دو، بولو۔ میرے آقا نے کہا بلغوا انی ولو آیا، تمہیں ایک مسئلے کا بھی پتہ چلے بلغو، بیان کرو، اسے آگے۔ جب بھی قرآن سے ہٹو گے گمراہ ہو جاؤ گے، بس قرآن کو چھوڑو گے نا گمراہ ہو جاؤ، قرآن کو دیکھو گے انشاءاللہ سیدھے رستے پہ رہو۔ میرے آقا نے دعا مانگی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی عطا۔ پھر میرے آقا نے ایک دعا مانگی، کنز العمال نے نقل کی، اللہم اجعل معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، مولا معاویہ کو کتاب کا علم عطا کر، مولا معاویہ کو حساب کا علم عطا کر، اور مولا معاویہ کو عذاب سے بچا لے۔ نہیں اس کی تہ میں اترے آپ، کون دعا مانگ رہا؟ آواز آواز آواز، معمولی آدمی دعا مانگ رہا ہے، محبوب خدا ہے۔ وقہ العذاب وقہ العذاب، معاویہ کو عذاب سے بچا لے۔ تمہیں نہیں سمجھ آئے گی، میں تمہیں سمجھاؤں گا تو تمہیں پھر اس کی لذت زیادہ آئے گی۔ قیامت کے دن میرے آقا نے شفاعت کرنی، کیوں بے کرنی کو نہیں کرنی۔ ہمارے متعلق پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ یہ اشاعت و توحید کے لوگ جو ہیں یہ شفاعت کو مانتے نہیں، یہ شفاعت کے منکر ہیں۔
میں کہتا ہوں کہ میرے آقا نے میدان معاشر میں ایک شفاعت نہیں کرنی، 2 شفاعتیں کرنی ہیں، ماشاءاللہ 2۔ ہمارے متعلق تم کس طرح کہتے ہو کہ یہ شفاعت کو نہیں مانتے؟ ہم تو کتنی شفاعتوں کے قائل ہیں۔ شفاعت کبریٰ ساری خلقت کے لیے، فرعون اس میں، نمرود اس میں، حامان اس میں، قارون اس میں، ابو جال اس میں، عبداللہ ابن ابی اس میں، یہ جو میرے نبی کے خاکے بنا رہے ہیں بغیرت، یہ بھی ان میں، اللہ کے منکر اس میں، ہندو، سکھ، عیسائی، مجوسی، یہودی، ساری خلقت کے لیے میرے نبی نے شفاعت کے لب کھولنے ہیں۔ وہ شفاعت کیا ہوگی؟ مولا خلقت بڑی تنگے، حساب کتاب بعد چویتے شروع کر نہیں، ذرا جلدی شروع کر۔ میرے آقا نے فرمایا نا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر وانا اول شافعی یوم القیامہ واول مشفعی یوم القیامہ ولا فخر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، سب سے پہلے شفاعت کے لیے میں نے لب کھولنے ہیں، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہونی ہے، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، آپ کی شفاعت قبول ہونی ہے، یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنی ہے شفاعت صغریٰ، امت کے گناہگاروں کے لیے، صرف موحدوں کے لیے۔ خود حدیث میں آیا شرک کر کے میرے پاس نہ آنا، اگر شرک کر کے میرے پاس آؤ گے تو رب مجھے شفاعت کرنے کی اجازت تمہارے حق میں نہیں دے گی۔ موحدوں کے حق میں انشاءاللہ، ہمارے حق میں ہونی ہے انشاءاللہ۔ مشرک کے حق میں تو اجازت ہی نہیں۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال، وہاں ثوابہ کا یہی معنی ہے، جس نے شفاعت کرنی ہے وہ ٹھیک ٹھاک بولے گا، یعنی موحد کے حق میں کرے گا، مشرک کے حق میں شفاعت نہیں کرے۔ تو وہ جو میرے آقا نے شفاعت کرنی ہے آپ کے حق میں، میرے حق میں، گناہگاروں کے حق میں، وہ کیا کہنا ہے؟ کیا کہیں گے آقا؟ کیا شفاعت کریں گے؟ شفاعت دعا ہے۔ شفاعت کیا ہے؟ دعا۔ کیا کہیں گے؟ یا اللہ یہ جو عطا اللہ ہے نا، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یہ جو حاجی فضل کریم ہے نا، پتہ نہیں اس نے حاجی آکھنا کہ نہیں آکھنا، اس کو معاف کر دے۔ یہ شفاعت، یہ شفاعت میرے نبی شفاعت کر رہے ہیں۔ مولا میرے سمتی کو، یہ گناہگار ہے موحد، اس نے گناہ کیے، مولا اسے عذاب سے بچا لے، مولا اسے جہنم سے بچا لے، مولا اسے معاف کر دے۔ اوے لوگوں، ساری کائنات کے لیے میرا نبی قیامت کے دن شفاعت کرے گا، اسے عذاب سے بچا لے، اسے عذاب سے بچا لے۔ معاویہ تیرے نصیبے کا کیا کہنا، میرے آقا نے دنیا میں تیرے لیے شفاعت کر دی تھی۔ میرے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے، اسے حساب کا علم دے۔ وَقِهِ الْعَذَابَ، مولا معاویہ کو عذاب سے بچا لے۔ میرے آقا کی دعا ہے، میرے آقا کی دعا ہے۔ میں نے پیچھے ذکر کیا پیروں کا، ولیوں کا، بزرگوں کا، تو وہ جو لوگ کمزور عقیدے کے ہوتے ہیں، پیر پرست ہوتے ہیں،
وہ سمجھتے ہیں میں سب کچھ پیرا دی چھوچے باقی شاہی کوئی نہیں، تو وہ کہتے ہیں بزرگاں دی جڑی دعا ہے نا اے عرش دا سینہ چیر کے رکھ دیندی ہے۔ بزرگ کی دعا ہے نا، میرے ولی نے دعا کی، میرے پیر نے دعا کی، میرے مرشد نے دعا کی، پھولا نہیں سماتا، میرے مرشد نے دعا کر دی ہے، اور مرشد کی دعا عرش کا سینہ چیر دیتی ہے۔ تیرا مرشد دعا کرے تو وہ عرش کا سینہ چیر دیتی ہے، اور یہاں کائنات کا مرشد دعا کر رہا ہے کس کے حق میں؟ ان پر تو تبرہ کرنے لگ جاتا ہے، ان کا تو نام توہین آمیز لہجے میں لینے لگ جاتا ہے، تو ان کو کبھی خاطی، کبھی باغی، کبھی ظالم، کبھی کنبہ پرور، جو تیرے منہ میں آتا ہے تو کہتا رہتا ہے کہ تیرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آمنہ کے لال نے اس کے لیے دعا کر دی ہے، مولا معاویہ کو عذاب سے بچا لے۔ یہ مضمون جو ہے یہ میں ایک دو جمعہ اور بھی اس پر روشنی ڈالوں گا۔ میں نے پچھلے 4 جمعے سے حضرت معاویہ ہی کی سیرت کو بیان کی، اور حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ اسے قبول کر لے، اللہ اسے قبول کر لے۔ اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے، اپنے علم کے مطابق بندہ حصہ ڈالتا رہتا ہے۔ آپ نے وضو خانے میں لگے ہوئے ہمارے اشتہار اگر دیکھے ہیں، نہیں دیکھے تو پلٹتے ہوئے ضرور دیکھیے گا۔ عشرہ ختم نبوت آج سے شروع ہو رہا ہے، 10 دن تک یہ پروگرام رہیں گے۔ مختلف مساجد میں ہمارے درس قرآن ہوں گے، جس میں مختلف حلقہ جات میں 8 درس میں نے دینے، وہ مرکزی درس کہلائیں گے، ان کا اشتہار الگ سے لگا ہوا ہے۔ میں آپ سے خاص کر کے اپنے کارکنوں سے، اراکین سے اپیل کروں گا کہ آپ اول تو کوشش کریں کہ تھوڑی سی تکلیف ہو، سفر بھی کرنا پڑے تو آقا کی ختم نبوت کا مضمون سننے کے لیے ہر درس میں شریک، اول تو یہ کوشش کریں۔ اور اگر یہ آپ پر شاق گزرتا ہے یا آپ کے لیے مشکل ہے تو پھر اتنی اپیل تو میری آپ ضرور مانیں کہ جو آپ کے محلے میں درس ہو رہا ہے، آپ کے قرب میں نزدیک درس ہو رہا ہے، کم از کم اس درس میں آپ لازماً شامل ہو، ختم نبوت کے لیے اپنا حصہ ڈالیں جی۔ یہ بڑا نازک و مسئلہ ہے، اور ہمارے ملک میں کوششیں ہو رہی ہیں کہ وہ جو آئین پاکستان میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، اس میں کچھ نرمی ہو جائے۔ مرزائی پوری تگ و دو میں ہیں، آج کل ان کو بڑی آزادی بھی ہے، اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے۔ تو ہمیں بھی اس ختم نبوت کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ تو ہمارا اس سلسلے کا جو آخری پروگرام ہوگا وہ انشاءاللہ 30 اکتوبر کو ہوگا، 30 اکتوبر یہیں معاویہ مسجد، جمعے کا دن ہوگا، مغرب کی نماز کے بعد ہوگا۔ ہو سکتا ہے اسی دن 12 ربیع الاول بھی ہو سکتا ہے کہ 12 ربیع الاول بھی جمعے کا ہی بن جائے، یا جمعرات کا بنے گا یا جمعے۔ اس میں بڑے بڑے علماء تشریف لائیں گے۔ مولانا محمد افضل صاحب ہمارے شیخ الحدیث ہیں فیصل آباد سے، مولانا قاری سلیمان سے، مولانا احمد شعیب خان سے، پچھلے سال تشریف لائے تھے مولانا حفظ الرحمان شاہ، جو مولانا عبد المجید ندیم کی طرز پر بیان کرتے ہیں اور بڑے اچھے خطیب ہیں، وہ تشریف لائیں گے۔ ڈاکٹر خلیق الرحمان ہائی کورٹ لاہور کے خطیب ہیں، آپ نے ان کو ہمارے جلسوں میں سنا، بہت سلجھی ہوئی سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں، وہ بھی تشریف لائیں گے۔ حالات حاضرہ پہ تبصرے کے لیے مشہور صحافی اوریہ مقبول جان وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ اس دفعہ میں نے ایک عالم کو بلایا ہے، وہ تقریر تو زیادہ نہیں کرتے، بیان بھی زیادہ نہیں کرتے، ریٹائر پروفیسر ہیں،
حویلیاں ایبٹ آباد سے تعلق ہے، پروفیسر قاضی طاہر الہاشمی۔ 8 سال حضرت سیدنا معاویہ کی موقف پر انہوں نے مختلف عدالتوں میں مقدمے لڑے۔ 8 سال بڑی انہوں نے مصائب اور دقتیں اور مشقتیں برداشت کی۔ بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، تذکرہ معاویہ، ناقدین معاویہ۔ ایک کتاب جو انہوں نے لکھی ہے نا، وہ امت پہ احسان کر دی، امت پہ احسان کر دی۔ میں کہوں گا کہ وہ کتاب اپنے ساتھ لے آئیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہونے والے 100 اعتراضوں کے انہوں نے جواب دی۔ جو اعتراض ہوتے 100 اعتراض، پہلے اس کی تعداد 80 تھی، اس کتاب پر میری تقریر بھی ہے، اب وہ 100 ہو گئے۔ بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے چھاپی۔ تو میں چاہتا تھا کہ علماء چاہتے تھے کہ وہ آئیں، کہ انہیں ہم دیکھیں، اور کہ انہوں نے اتنا کام کیا معاویہ کے لیے، تو وہ بھی تشریف انشاءاللہ لائیں۔ آج پہلا درس عشرہ ختم نبوت کا 18 بلاک کی مسجد میں ہوگا، مغرب کے بعد پہلا درس ابتدا ہو رہی ہے وہاں سے۔ اور آج ہی دوسرا درس جو ہمارا ہے وہ حیدرآباد ٹاؤن ہے، عشاء کی نماز کے بعد۔ آج 2 درس ہیں ہمارے، میں نے جانا ہے دونوں جگہوں پہ، 18 بلاک بھی، حیدرآباد ٹاؤن بھی۔ تو وہاں کے علاقے کے جو لوگ ہیں، حیدرآباد ٹاؤن کے علاقے کے، وہ ذرا سن لیں، وہ اس درس میں لازماً شامل ہو۔ 18 بلاک میں جو ختم نبوت کے عنوان پر آج پہلا درس ہے، میں کہوں کہ آپ وہاں آئیں، یا آپ تھوڑا سا بولیں کہ ہم آئیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ سارے تیار ہیں آقا کی ختم نبوت کے لیے، اس میں حصہ ڈالنے کے لیے؟ تو آپ اپنے دوستوں کو بھی اس سے آگاہ کریں۔ یہ سارے پروگرام اور ہمارا مرکزی پروگرام، اس میں ہمارے اخراجات 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ کے قریب اٹھیں گے، اتنے اخراجات ہو جائیں گے۔ تو آپ میں جو صاحب ثروت حضرات ہیں، وہ ہمارے مانگے بغیر اس میں تعاون کریں گے۔ جمعے کے بعد مجھے مل لیں گے، وہاں درس میں مجھے مل لیں گے۔ تو آپ کا دیکھیں، اتنے پینا فلیکس اور اتنے اشتہار، اور پھر اس دن ضلع بھر سے لوگوں نے آنا ہے، ان کے کھانے کا انتظام، علماء کے اخراجات، یہ سارے اخراجات ہونے ہیں۔ تو اس لیے جو صاحب ثروت حضرات ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیں، اور انہوں نے بھی اس میں حصہ ڈالنا ہے۔ جی دے جی اذان۔